व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ानुल मुबारक का चाँद वो रमज़ान के महीने के दाखिल होने की दलील है। ये रमज़ानुल मुबारक का चाँद कितने लोग देख लें और इसी तरह शव्वाल का चाँद, ईद का चाँद जिसको कहते हैं, वो कितने लोग देख लें तो उनकी बात शरीयत के अंदर मोतबर है। इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है। 3 अक़वाल हैं। एक कौल है जलीलुल क़दर ताबई अबू थौर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शौकानी रहमहुल्लाह का। वो कहते हैं कि एक मुसलमान आदिल इंसान उसने चाँद देख लिया, उसने आकर शहादत और गवाही दे दी कि मैंने चाँद देखा है, तो उसकी गवाही को तस्लीम किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना भी एक गवाह की गवाही से और शहादत से साबित हो जाएगा, और ऐसे ही शव्वाल का महीना भी एक मुसलमान आदिल गवाह की गवाही से साबित हो जाएगा। एक दूसरा कौल है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का। वो कहते हैं कि कम अज़ कम 2 लोग मुसलमान हों और आदिल हों, वो गवाही दें कि हमने चाँद देखा है, तो उन 2 की गवाही से ही रमज़ान का चाँद रमज़ानुल मुबारक का महीना साबित होगा और 2 की गवाही से ही शव्वाल का महीना साबित होगा। एक की गवाही काफ़ी नहीं है। तीसरा कौल है जमहूर अहले इल्म का, जिनमें इमाम शाफ़िई हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुमुल्लाह हैं और दूसरे कसीर अहले इल्म। उनकी राय है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना एक आदिल मुसलमान की शहादत और गवाही से साबित हो जाता है। अगर एक मुसलमान आदिल हो और वो गवाही दे दे कि मैंने चाँद को देखा है, तो उसकी गवाही से रोज़ा रखा जाएगा और रमज़ान का महीना साबित हो जाएगा। जबकि शव्वाल का महीना, रोज़ों के ख़त्म होने के बाद शव्वाल का महीना, उसके लिए 2 गवाहों की, मुसलमान और आदिल 2 गवाहों की गवाही ज़रूरी है। ये है जमहूर अहले इल्म का मौक़िफ़। यही बात हदीस से इसकी तईद होती है, यही राजे है और यही बरहक है पहले दोनों कौलों की बनिस्बत। इसके दलाइल मैं आपके सामने बिल-इख्तिसार रखता हूँ। पहली दलील है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की हदीस, सुनन अबू दाऊद में है 2340 और 41 नंबर पे। वो बयान करते हैं कि जा अरबियुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक देहाती बदवी शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने आकर कहा इन्नी रईतुल हिलाला, ए अल्लाह के नबी मैंने चाँद देखा है। वो रमज़ानुल मुबारक के चाँद की शहादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दे रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तू ये शहादत देता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं? उसने कहा नाम, हाँ मैं इसकी गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू शहादत देता है कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ? उसने कहा नाम, हाँ मैं इस बात की शहादत देता हूँ। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा या बिलालो अज़्ज़िन फिन्नासे अन यसूमू गदन, लोगों में ऐलान कर दो कि वो कल रोज़ा रखेंगे। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने इससे शहादत ले ली मुसलमान होने की, एक बंदे की गवाही को तस्लीम कर लिया और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो ऐलान कर दें कल रोज़ा होगा। दूसरी हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की, ये भी सुनन अबू दाऊद में हदीस है। इस हदीस के 2 नंबर बाद वाली हदीस है, उसमें ये लफ्ज़ हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, तरा अन्नासुल हिलाला, लोगों ने चाँद को देखा, रमज़ानुल मुबारक के चाँद को लोगों ने देखा और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी अन्नी रईतुहु, अल्लाह के नबी मैंने चाँद को देख लिया है। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो हमारा
بے سیام ہی، آپ نے رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک صحابی کی ایک گواہی اور شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا۔ ان دونوں صحیح احادیث سے اس کو بہت سارے اور محدثین نے بھی ذکر کیا ہے۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم میں، ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان میں، اور امام ابن خزیمہ نے، دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث کو نکالا ہے۔ یہ دونوں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے ثابت ہونے کے لیے ایک مسلمان عادل گواہ کی گواہی کافی ہے۔ اگر ایک مسلمان چاند دیکھ لے اور گواہی دے دے، آ کر شہادت دے دے امام کے پاس، تو امام کو اعلان کر دینا چاہیے کہ کل رمضان کا روزہ رکھیں گے مسلمان، اور کل سے رمضان شروع ہو جائے گا۔ شوال کے چاند کے لیے 2 شہادتیں اور دو شاہدوں کا ہونا، اس کی دلیل یہ ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن دارقطنی میں بھی ہے، اور کتابوں میں بھی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے مثال کتاب ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، اس کے اندر 4 جلد میں 909 نمبر پر اس حدیث کو درج کیا ہے، اس کی تخریج بھی کی ہے۔ حدیث اس طرح ہے، زید بن عبد الرحمن بن خطاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں جلیل القدر، وہ کہتے ہیں کہ جالستو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جانثاروں کے ساتھ میں مجلسیں کی، میں ان کے ساتھ بیٹھا، وسألتہم، میں نے ان سے سوالات کیے، مسائل پوچھے، فحدثونی، انہوں نے مجھے یہ بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتموہ فصوموا وافطروا، جب تم چاند دیکھ لو تو چاند دیکھنے کے ساتھ روزے رکھو، اور چاند دیکھنے کے ساتھ ہی روزے ختم کرو۔ فَإِن شَاهِدَ شَاهِدَانِ، اس حدیث میں یہ لفظ ہیں، فَإِن شَاهِدَ شَاهِدَانِ، اگر 2 گواہ شہادت دے دیں، گواہی دے دیں 2 لوگ، فَصُومُوا وَافْطِرُوا، تو پھر تم روزہ رکھو اور افطار بھی کرو۔ اب اس حدیث میں اگرچہ روزہ رکھنے کا اور رمضان کا چاند اور شوال کا چاند دونوں کے لیے 2 گواہوں کا ذکر آ گیا ہے اس حدیث میں، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن شَاهِدَ شَاهِدَانِ، اگر 2 لوگ 2 گواہ گواہی دے دیں، فَصُومُوا وَافْطِرُوا، تو ان 2 گواہوں کی گواہی پر تم روزہ بھی رکھو اور روزے ختم بھی کرو، مطلب شوال کا چاند بھی 2 گواہوں کی گواہیوں سے تسلیم کیا جائے گا۔ اس صحیح حدیث کا جو مفہوم مخالف ہے، اس کا مطلب ہے جو ہے نا شوال کا مہینہ بھی، وہ رمضان کا مہینہ بھی ایک گواہ سے 2 گواہوں سے، اور شوال کا مہینہ بھی 2 گواہوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کے لیے بھی 2 گواہ ضروری ہیں، اور شوال کے مہینے کے لیے بھی 2 گواہ ضروری ہیں۔ 2 گواہوں کی گواہی سے رمضان ثابت ہوگا، اور 2 گواہوں کی گواہی سے شوال ثابت ہوگا۔ اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ ہے۔ لیکن جو پہلی 2 حدیثیں میں نے بیان کی ہیں سنن ابو داود کے حوالے سے، عبداللہ بن عباس کی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان دونوں میں منطوق ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اس بات کے لیے ایک گواہ کی گواہی کو قبول کیا ہے۔ تو ایک طرف منطوق ہے نصوص کا، دوسری طرف مفہوم ہے۔ جب مفہوم، یہ اصول ہے شریعت کا، اسلام کا، جب مفہوم اور منطوق دونوں میں تضاد آ جائے تو پھر مفہوم کا اعتبار نہیں ہوتا، پھر منطوق کو راجح قرار دیا جاتا ہے، وہ معتبر ہوتا ہے، اور مفہوم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ مفہوم مخالف اس منطوق کی بنا پر، چونکہ یہ منطوق کے خلاف آ گیا ہے جو صریح نصوص کے اندر ہے، اس لیے اس مفہوم کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ شوال کا مہینہ وہ تو 2 گواہوں کی گواہی سے ثابت ہوگا، لیکن رمضان کا مہینہ وہ ایک گواہ کی گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، بہت سے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا فلکی حساب و کتاب سے، یا لوگوں نے مختلف حساب و کتاب بنائے ہیں، ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاند پر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان فلکی حسابوں سے جو ہے نا حساب لگا کر ہم مہینے کو ثابت کر سکتے ہیں اور مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات ایک کرینہ تو بن سکتا ہے، ایک جو ہے نا وہ
ایک جو ہے نا وہ کرینہ بن سکتا ہے، دلیل، اور اس کو جو ہے نا وہ مسئلے کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ مسئلے کی بنیاد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے چاند دیکھنے کی، حساب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار نہیں کیا۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر رمضان شروع ہوا ہے، یہ اس سال شروع ہو رہا ہے سوموار کے دن مثال کے طور پر، تو اگلے سال جو رمضان آئے گا نا وہ اس رمضان کے 5 دن بعد شروع ہوگا، تو وہ 5 دن بعد جو دن آئے گا اس دن اگلے سال کا پہلا رمضان ہوگا، پھر جو تیسرے سال کا رمضان ہوگا وہ اس سے 5 دن کے بعد ہوگا، پھر جو چوتھے سال کا رمضان ہوگا وہ اس کے 5 دن بعد ہوگا۔ کئی لوگ یہ حساب رکھتے ہیں، کئی لوگوں نے اور حساب و کتاب بنائے ہوئے ہیں۔ یہ حساب و کتاب، ان حساب و کتاب پر ان کو کرینہ کہہ سکتے ہیں، قریب کرنے والی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر فیصلہ اور مہینہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مہینے کا اس بات چاند کے دیکھنے پر، چاند کے طلوع ہونے پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے اور سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔